السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کوئی کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بسم اللہ الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود ہوں حضور علیہ السلام کی آل پر، اولاد پر، اہل بیت اطہار پر اور آپ کے پاک صحاب پر، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ آج پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم حضرت پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ کا سوال رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ رزق اور کاروبار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینلز پر بے شمار وظائف ہیں، اور اس میں سے جس کو جو آسان لگے امت میں آسانی کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی بھلائی پھیلانا ہے اور بھلائی کی باتیں آگے پہنچانا ہے، کسی کا بھلا ہو جیسے۔ ایک تو وہ بندہ شرک میں نہ پڑے، دوسرا وہ غیر مذہب بد مذہب لوگوں کے ہاتھ میں چڑھے، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں آ جائے، نماز کی طرف لگ جائے، سبحان اللہ، طہارت اور پاکیزگی کی طرف آ جائے۔ ظاہر ہے جب وہ غسل کرے گا، وضو کرے گا اور ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھے گا تو رب تعالیٰ کو اس کی یہ ادا کتنی پسند آئے گی کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں رزق کے حوالے سے وہ عمل آپ کی وساطت سے بتاتا ہوں جو عمل آج تک نہیں جانتا۔ یہ بھی ایک سینے کا بڑا راز ہے اور عمل قرآنی ہے۔ راز سینے کا ہے، عمل قرآنی ہے، یہ صدری عمل ہے، صدری وظیفہ ہے۔ بعض وظائف وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، بعض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں، انہوں نے بیان فرمائے ہیں، بعض آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بیان فرمائے اور بعض امت کے اولیاء نے بیان فرمائے۔ یہ مجربات میں سے ہے، جو چیز تجربے سے ہوتی ہے اس کو مجرب کہا جاتا ہے کہ یہ میرے تجربے سے ہے۔ تو جو رزق کے لیے آپ نے بات کی ہے، یہ میں مجرب چیز آپ کو بتانے لگا، بڑی مجرب ہے، صرف 11 مرتبہ 11 دن کر لیں، سبحان اللہ، صرف 11 مرتبہ 11 دن کر لیں، اور 11 لاکھ نہیں، 11 کروڑ نہیں، 11 ارب بھی اللہ سے مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اس کے مقصد پہ رہتی ہے کہ بس مجھے اتنے پیسے چاہیے یا میرا یہ کام ہو جائے۔ وظیفے کو اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے، سبحان اللہ، اور میرے یہ عرضی نامہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تو جب اللہ کو بندہ پسند آ جاتا ہے نا، اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتا ہے، آپ ایمان سے بتائیے اس کا کام بنے گا یا بگڑے گا؟ سبحان اللہ، ہاں جی، اس کا کام بن جائے گا۔ بس یکسوئی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں منتیں پوری ہو نہ ہو، منتیں پوری ہو نہ ہو، رابطہ نہیں ٹوٹے گا، دعا قبول ہو نہ ہو، تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اور دعا کے معاملے میں 3 باتیں ہیں، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ کے ہاں وہ دعا محفوظ ہو جاتی ہے،
یا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی کئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے. بے شک بے شک. اب تینوں صورتوں میں دیکھ لیں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کوئی نہیں. بے شک بے شک. بندیا تو رب دا ہوتے صحیح, ایک وار تو بن جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. اور نماز پڑھنا, ذکر کرنا بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے, لیکن تویز لینا سوکھا لگتا ہے, شارٹ کٹ کام ہے. جی جی. بس تویز دے دیں, مجھے نہ نماز پڑھنی پڑے, نہ مجھے وضو کرنا پڑے, نہ مجھے طہارت کا خیال کرنا پڑے, نہ اللہ کو سجدہ کرنا پڑے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جو بندہ نہیں مانتا وہ لاکھ ٹکریں مار لے, سر پھاڑ لے, سر پھوڑ لے, اس کو کامیابی نہیں ملے. بالکل صحیح فرمایا ہے. کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے. اب اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرمان کا مفہوم ہے صدقہ خیرات کرو. صدقہ اور خیرات نہیں کرنا لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد کر لینا. اور جس رستے سے مال آنا ہے, نعمتیں آنی ہیں, برکتیں آنی ہیں, وہ رستہ اختیار نہیں کرتا. یہ جو رستہ میں بتا رہا ہوں, اس رستے پہ چل کے دیکھے, کامیابی اس کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو رزق سے ٹوٹا ہوا ہے نا, رزق نہیں ملتا, مال نہیں ملتا, کاروبار نہیں چلتا, پریشانی ہے, تنگی ہے, وہ اس پر عمل کر کے دیکھے. سبحان اللہ. صدقہ اور خیرات کو معمول بنائے. بندہ بڑا امیر ہے, اس کو صدقہ خیرات کرنے کی وہ سمجھتا ہے ضرورت نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے امیر لوگوں کو گرتے دیکھا ہے. آج امیر ہیں, کل فقیر ہیں, اسی طرح آج عہدے پہ ہیں, کل جناب عہدے سے گرے ہوئے ہیں. لیکن وہ صدقہ اور خیرات کا رستہ اپنا لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان امیروں کی امارت کو قائم رکھے گا. سبحان اللہ. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زوال کی طرف چلا جاؤں, ہر بندہ چاہتا ہے عروج پہ رہوں. اگر عروج پہ رہنا ہے تو صدقہ اور خیرات کرو, غریبوں کی مدد کرو, مسکینوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, فقیروں کی مدد کرو, مستحقین کی مدد کرو, اور اپنے ظالم قسم کے اور غلط رویہ رکھنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. مدارس میں جاؤ, وہاں غریب بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, فقراء بھی ہیں, مستحقین بھی ہیں, ساری قسم کے لوگ وہاں مل جاتے ہیں. ان کی مدد کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے لیے لنگر کا, راشن کا اہتمام کرو, ان کی ضرورتوں کا خیال کرو. اور اگر کوئی حالت غربت میں ہے, فریدی صاحب, اگر کوئی حالت غربت میں ہے تو وہ غربت کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے, غربت کے اندھیرے کنویں میں گرا ہوا ہے, وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, رتبہ چاہتا ہے, مال اور دولت چاہتا ہے, پیسہ چاہتا ہے, خوشحالی چاہتا ہے. یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے, چاہے کوئی غریب ہے, امیر ہے, فقیر ہے, بادشاہ ہے, نیک ہے, برا ہے, چنگا ہے, بدماش ہے, ڈاکو لٹیرا, کسی طرح کا بھی کوئی انسان کسی گروہ سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے. دو ہی چیزیں نہیں, یا کوئی نیک ہے تو یا بد ہے. تو نیک کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے, بدوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہر انسان کو ہے. ہاں, جانوروں کو نہیں ہے. کوئی جانور ہے, جانور کو پیسوں کی ضرورت, ان کو چیزوں کی ضرورت ہے. تو انسان ہو تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور رہتی ہے, اپنے لیے, اہل و عیال کے لیے, آل اولاد کے لیے, گھر بار کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب آ جائے ان کے لیے, اپنی لائف کو مینٹیننس رکھنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو وہ صدقہ خیرات کرے. اب پیسہ نہیں ہے تو کسی کو اچھا مشورہ دے دے, کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا لے, کسی کو اچھی بات بتا دے, اور رستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. صدقے کے کتنے انداز, لیکن کرے ضرور. چاہے ایک کھجور دے سکتا ہے وہ صدقہ کرے ضرور, اور پوری کھجور بھی نہیں دے سکتا, گٹلی دے سکتا تو کرے ضرور.
تو جب صدقہ اور خیرات کا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ تعالی کامیابیوں پر، جی ٹی روڈ پہ نہیں، موٹر وے پہ، اور موٹر وے سے پھر وہ دوسری پرواز کرنا چاہتا ہے ایئر لائن کی، یعنی ایسے بلند پرواز اس کو نصیب ہو جائے گی۔ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اور کرے کیا؟ صرف 11 مرتبہ۔ یہ آیت مقدسہ سورۃ العنکبوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 20 میں شروع ہوتی ہے اور 21 میں ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے جا کے اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیں، صرف 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، صرف 11 مرتبہ، یہ کرشمہ ہے، کرشمہ، وہ کہتے ہیں نا تلسمی کرشمہ، یعنی کہ انسان کا یقین حیران کن ہو جاتا ہے کہ اتنا زبردست، اتنا تیز اور اتنا مجرد، تیز دھار تلوار بھی اس کے آگے کچھ نہیں، کیونکہ بات رزق کی اس کے اندر ہے، اس کے اندر رزق پڑا ہوا ہے، یہ دولت اور رزق کی کشادگی والی یہ آیت مقدسہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے سنا دو۔ پیر صاحب اجازت ہے؟ حضرت صاحب، فریدی صاحب، جماعتی صاحب۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں تک ہی پڑھ لے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، یہ آیت مقدسہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اپنے بندوں میں سے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ غیر مومن ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے رزق وسیع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، چاہے کوئی مومن ہے یا غیر مومن ہے، اور غیر مومنوں کا رزق کوئی اور نہیں بڑھاتا، وہ بھی اللہ ہی بڑھاتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ کو بندہ اسی نام سے پکارے گا، یا اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے سبحان اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، میں تو پھر تیرے محبوب کا غلام، تیرے نبی کا نام لیوا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت مقدسہ کو صرف 11 بار فجر کی نماز پڑھنے کے فوری بعد سلام پھیرنا ہے، فوراً اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ، باقی وظائف بعد میں کریں، پہلے یہ آیت مقدسہ پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ورد کر لیا سلام پھیرنے کے بعد۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھے اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جتنا مانگے گا اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، کوئی مانگنے والا ہو، اللہ نے کس کو دینے؟ اپنے بندوں کو دینے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کس کو دینے؟ وہ تو خرچ کرنے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، برتنے سے پاک ہے، کوئی اس نے برتنے نہیں، کوئی چیز کس کو ضرورت نہیں، وہ تو کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔
کن فیکون کی ذات ہے وہ، کن فیکون کا مالک ہے وہ. تو جو مانگو گے اللہ کے دربار سے مل جائے گا. بس یقین کامل رکھو، نیت صاف رکھو، بیڑے پار ہو جائیں گے، کرم نوازیاں ہو جائیں گی، کاروبار کھل جائے گا، کشادگی ہو جائے گی. یا فتاح ہو یا رزاقوں کا ورد کر لیا کرو جس کا کاروبار بند پڑا ہے. یا فتاح ہو یا رزاق ہو 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ پاک کا کاروبار کھول دے گا. اور پھر یہ آیت مقدسہ میرا دل کرتا آج میں اس آیت کو پڑھتا تھا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مومنوں کا، وہ ہر ایک کا جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے. تو جب وہ غیروں کا بڑھا دیتا ہے تو ہم تو پھر اس کے محبوب کے غلام ہیں، اس کے محبوب کے نام لیوا ہیں. تو آپ یہ عمل کریں، بھئی سب کو اجازت ہے یہ عمل کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.